فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم بلغنا رمضان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سامعات عزیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں آپ سب بخیر و عافیت ہوں گی. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج ہماری ایک اسپیشل کلاس رمضان کے تعلق سے ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہم ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، اپنے اعمال کے ساتھ، اپنی نیتوں کے ساتھ تیار ہو جائیں اور اس بار ہم رمضان کے مبارک مہینے سے خوب فائدہ اٹھا سکیں، اپنے آپ کو بخشوا سکیں، جہنم سے نجات حاصل کر سکیں اور جنت کی طرف دوڑ لگائیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف. اور قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. تو انشاءاللہ ان تمام قرآنی آیات کا لحاظ رکھتے ہوئے اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے ہم انشاءاللہ یہ جو کلاس ہے اس کو ارینج کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ جو باتیں ہم قرآن اور احادیث کی روشنی میں سیکھیں ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو، ہمارے اہل و عیال کو، تمام مسلمانوں کو خیر و عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچائے، اور رمضان کے مہینے میں جتنے بھی برکتیں ہیں اور رحمتیں ہیں ان سب کو ہمیں عطا کریں. تو زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. آج کا جو ہمارا ٹاپک رہے گا اس میں آپ لوگوں کے سامنے رمضان جو مہینہ ہے اس کے فضائل یعنی اس کی فضیلت، اس کی امپورٹنس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گی، اور ساتھ ہی ساتھ اس مہینے کی جو ایک خاص عبادت ہے روزہ، اس کے ہم کچھ فضائل انشاءاللہ دیکھیں گے. اور اگر ہم ان فرائض کو ادا کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں تو کیا ہمارا پھر انجام ہے. ان تمام باتوں کی طرف آج ہم روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے. تو دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اب رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، تو اس میں ہماری ابھی سے ہمیں تیاری کرنا ہوگی، ابھی سے ہمیں اپنا ذہن بنانا ہوگا، ابھی سے ہمیں اپنی جسمانی طور پر اور ایک روٹین جو ہمارا رمضان مبارک کے مہینے میں ہونا چاہیے اس کو ہم ابھی سے اپنا سیٹ کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنا ایک روٹین یہ سیٹ کریں کہ ہمیں رمضان میں اس بار پچھلے رمضان جو ہم گزار چکے اس کے مقابلے میں کیا نیا کرنا ہے، کیا چیز ایسی کرنی ہے جو ہم نے اب تک نہیں کی اور اس رمضان میں ہم انشاءاللہ اس کو اسٹارٹ کریں گے. وہ کچھ بھی چیزیں ہو سکتی ہیں. ہر انسان اپنے اعمال کے حساب سے، اپنی سہولت کے حساب سے اس کو دیکھ سکتا ہے. مان لیجئے چھوٹا سا ایگزامپل کہ اگر کسی کو نماز کا ترجمہ یاد نہیں ہے تو وہ یہ ٹھان لے، وہ یہ ارادہ کر لے کہ اس رمضان سے پہلے میں نماز کا ترجمہ یاد کر لوں تاکہ میری نمازیں جو ہیں وہ اچھے طریقے سے میں ان کو ادا کر سکوں. اگر کسی کو کچھ جو سنت سے دعائیں ثابت ہیں وہ یاد نہیں ہیں تو وہ انسان یہ تہیا کر لے کہ میں کچھ دعائیں ایسی یاد کر لوں کہ جو رمضان جسے دعاؤں کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے تو میں زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کر کے اللہ رب العزت سے زیادہ خیر مانگ سکوں. یا اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں. جیسے میں آپ کو اگر اپنا ہی اگزامپل دوں، اور یہاں اگر میں کوئی اگزامپل کے طور پر اپنی بات پیش کروں گی تو مقصد میرا یہی ہے کہ تاکہ اس سے آپ لوگ کچھ آئیڈیا لے سکیں. اس کے علاوہ بڑائی بیان کرنا یا اپنے آپ کو آپ لوگوں سے بہتر سمجھنا، تو ایسا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح سے تکبر سے محفوظ فرمائے. تو لاسٹ جب رمضان ہمارے گزرے اس میں نے کچھ دعائیں سوچیں کہ اس بار مجھے یہ دعائیں یاد کرنی ہیں، اور ان دعاؤں کو میں نے ایک پیپر پر لکھ لیا اپنی ہینڈ رائٹنگ میں، اور عربی لکھنا مجھے زیادہ پسند ہے تو میں نے ان دعاؤں کو عربی میں بھی لکھا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا ترجمہ بھی الحمدللہ اتنی عربی آتی ہے کہ ان کا ترجمہ بھی میرے ذہن میں رہا. تو جب میں عشاء کی نماز کے لیے کھڑی ہوتی اور رمضان میں عشاء کی نماز جو ہے وہ طویل ہوتی ہے، تراویح وغیرہ، قیام اللیل،
تو جب ہم نماز ادا کرتے تو میں اس پیپر کو اپنے سامنے یعنی جو ہمارا مصلی ہوتا ہے ہم اس کے کارنر پہ رکھ لیتے. اب جیسے میں اپنی رکعت پوری کرتی یا فرائض پورے کرتی یا وتر پورے کرتی اور تراویح کے بیچ میں تھوڑا سا ہمیں رکنا چاہیے, دو تراویح کے بیچ میں ہم تھوڑا سا گیپ لے لیتے ہیں, تو اس درمیان اس وقفے میں ان دعاؤں کو ریوائز کر لیا کرتی. ایک ایک بار پڑھنے سے وہ دعائیں الحمدللہ مجھے یاد ہو گئیں. اور ابھی کچھ دن پہلے ہی میرے ذہن میں یہ چیز آ رہی تھی, دعاؤں کو پڑھ رہی تھی کہ ہاں یہ رمضان کا ایک تحفہ مجھے ملا جس کے لیے میں نے کوشش کی, اور آج مجھے تقریباً 1 سال ہونے والا ہے ان دعاؤں کا اہتمام کرتے ہوئے. تو دل سے نا ایک خوشی سی محسوس ہو رہی تھی کہ ہاں ہم نے کچھ تو سیکھا. تو وہی چیز میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اپنی لسٹ ایسی بنائیں, اپنا ذہن اس طرح سے تیار کریں کہ جو چیز اب تک ہم نے نہیں کی ہے ہم اس کو کرنے کی کوشش کریں. علاوہ ازیں اگر ہم اپنے معاشرے پر غور کریں, اگر ہم نظر ڈالیں یا ہم اپنے ہی حال پر اگر غور کریں تو ہماری تیاریاں کیا ہوتی ہیں. رمضان آنے سے جیسے رمضان آنے والے ہوتے ہیں ہماری تیاری, ارے ہمارا عید کا جوڑا بنا ہے یا نہیں بنا ہے, اس سال ہمیں عید پر کیا پہننا ہے, یا اب رمضان آنے والے ہیں زیادہ کھانا پینا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے راشن اکٹھا کرنا ہے, کچریاں لانا ہے, اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں اگر فاسٹ فوڈ کسی کو پسند ہے تو میکرونی ہونی چاہیے, اور نہ جانے کتنی چیزیں. اگرچہ ہمارا معاشرے کا آج یہ حال ہے لیکن ہونا کیا چاہیے. اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام کا کیا طریقہ تھا. میں یہ نہیں کہتی کہ اپنے راشن آپ نہ بھریں یا عید کے کپڑے نہیں بنائیں, ہاں وہ چیز اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اتنا تو آپ ضرور کریں, لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ ہماری عبادتیں کس طرح کی ہیں اور ہمارے اعمال کس طرح کے ہیں, کس طرح سے ہم رمضان کو گزاریں گے, کیا اجر و ثواب ہم کس طرح سے حاصل کریں گے, یہ بھی ایک ہماری پریپریشن ہونی چاہیے. اور یہی طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا تھا. ان لوگوں کا طریقہ کیا تھا, ان لوگوں کی سوچ کیا تھی, وہ یہ چاہتے تھے کہ کس طرح سے ہم رمضان کے مہینے سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں, اور اپنی جو روزمرہ کے کام ہیں, جو سال بھر کے کام ہیں, کس طرح سے ان کو سمیٹ لیں تاکہ رمضان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کا موقع مل جائے. تو یہ میری پرسنل آپ لوگوں کو ایڈوائس ہے کہ اگر آپ لوگوں نے عید کے کپڑے بنانے ہیں یا کپڑے سلوانے ہیں گرمیوں کے لیے تو رمضان سے پہلے آپ یہ چیز نپٹا لیں. ہمارے معاشرے میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں بھی یعنی جو راتیں ہیں اور جو دن ہیں جو عبادت کے لیے ہیں, تو محال یہ ہے کہ جو مارکیٹ ہے اور جو رامپور میں رہتے ہیں ان کو بخوبی اس بات کا اندازہ ہوگا کہ رات کے 12 یا 1 بجے تک جو ہے شاپنگ لوگ اکثر کرتے ہیں. تو اس چیز سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے کہ راتوں میں ہمیں کیا ہے قیام اللیل کرنا ہے, دن میں ہمیں روزہ رکھنا ہے. تو ہم اس طرح کے عمل سے حد درجہ بچنے کی کوشش کریں کہ رمضان میں ہم کم از کم اس بار بازاروں کے چکر نہ لگائیں اور اپنا اکثر وقت ہم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے گزاریں. تو یہ ایک چھوٹی سی میری آپ سب سے گزارش ہے. اور اب بات آتی ہے کہ رمضان کا جو مہینہ ہے اس کے فضائل اور فضیلت کی طرف میں اشارہ کرتے ہوئے قرآن و احادیث سے اس کو پیش کرنے کی کوشش کروں گی. قرآن جو ایک مبارک کتاب ہے اس میں رمضان کے تعلق سے جو آیات آئی ہیں وہ ہے سورہ بقرہ کے 1 رکوع میں, رکوع نمبر 23, آیت نمبر 183 سے لے کر اس کے آگے کی جو 5 یا 6 آیات ہیں تقریباً, بس اسی میں جو اللہ تعالیٰ نے اس میں ہے آیت نمبر 183 سے لے کر 187 یہاں تک جو تذکرہ آیا ہے وہ ہے رمضان کے تعلق سے اور روزوں کے تعلق سے. اس کے علاوہ قرآن کریم میں کہیں بھی آپ کو روزے کا یا رمضان کا جو ہے تذکرہ نہیں ملے گا. اور ان آیات کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک چیز ایک آیت جو ہے وہ ایک جگہ بیان کر دی گئی
اور دوسری آیت جو ہے وہ کہیں اور کسی سورہ میں بیان کر دی گئی. جیسے نماز کا حکم ہے تو آپ دیکھتی ہیں کہ اکثر جگہ ہمیں یہ حکم ملتا ہے نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. تو روزے کے تعلق سے اور رمضان کے تعلق سے جو یہ آیات ہیں ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جگہ ایک ہی رکوع میں جمع کر دیا ہے. تو اس میں سے پہلی آیت میں لیتی ہوں، آیت نمبر 183. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس کے آگے کی آیات ہے، میں تمام آیات پڑھتی ہوں کیونکہ یہ تمام جو ہیں رمضان کے تعلق سے خاص ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ. ایام معدودات، گنتی کے چند روز یعنی گنتی کے چند دن ہیں. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. گنتی کے چند دن ہیں تو جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے، اور ان لوگوں پر جو روزہ بدقت رکھتے ہیں، جو روزہ بدقت رکھ سکتے ہیں یعنی مشکل سے رکھ سکتے ہیں، فدیہ ہے ایک مسکین کا کھانا. تو جو شخص رضاکارانہ طور پر یعنی اپنی رضامندی کے ساتھ بھلائی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کے واضح دلائل ہیں اور حق و باطل کی کسوٹی ہے. تو تم میں سے جو بھی اس مہینے میں موجود ہو وہ اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی کو پورا کر لے. اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتا، اور تاکہ تم گنتی پوری کر لو اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی کرو اس نعمت ہدایت کے مطابق جو اس نے تم پر کی ہے، اور تاکہ تم شکر ادا کر سکو. یہیں تک پہلے ہم دیکھتے ہیں. آج جو ہم نے یہ ٹاپک رکھا ہے کہ رمضان اور روزوں کے فضائل، یہ اس وجہ سے میں نے چنا کیونکہ جب ہمیں کسی چیز کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، کسی چیز کی ہمیں امپورٹنس معلوم ہوتی ہے، تب ہم اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اگر ہمیں کسی چیز کی اہمیت معلوم نہ ہو تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے. تو رمضان کے جو فضائل ہیں اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ایک بھی دروازہ کھلا نہیں چھوڑا جاتا، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں سے ایک بھی دروازہ بند نہیں چھوڑا جاتا. اور ایک اعلان کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے نیکیوں کے طلبگار آگے بڑھ، دیر نہ کر، اے برائیوں کے خواہش مند رک جا. اور رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور یہ رمضان کی ہر رات کا معاملہ ہے. آپ دیکھیے کہ اس حدیث سے ہمیں کتنی باتیں پتہ چلیں کہ رمضان کی جو فضیلت ہے اس حدیث سے ہمیں واضح ہوئی کہ رمضان کا مہینہ آتے ہی شیاطین جو بہکاتے ہیں انسان کو، ان کو کیا ہے جکڑ دیا جاتا ہے، زنجیروں میں بند کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کو کیا ہے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں.
تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک عام منادی ہے، یہ ایک عام اعلان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اب جنت جو ہے وہ تم لوگوں کے لیے کھول دی گئی ہے، لہٰذا ایسے کام کرو اور نیک کام کرو اور جنت کے کیا ہے، جنت کو حاصل کر لو، اور جہنم جو ہے وہ اب بند کر دی گئی ہے، تو نیک کام کر کے کیا ہے، تم جنت کی طرف دوڑو اور جنت کو حاصل کر لو۔ اور رمضان کی رات یعنی ہر رات، شب قدر کو تو معاملہ جو ہے وہ الگ ہے ہی، لیکن یہ رمضان کی ہر رات کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، لوگوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے۔ یعنی اگر نعوذ باللہ کسی کی تقدیر میں جہنم لکھ دی گئی ہے، اگر وہ انسان نیک کام کرتا ہے، اگر وہ انسان اللہ کو راضی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، اس کو جہنم سے نجات دے دے گا۔ تو یہ رمضان کی فضیلت ہمارے سامنے آئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آئے عمرہ کر لینا، اس کا ثواب بھی حج کے برابر ہے۔ یہ بھی رمضان المبارک کے مہینے کی ایک بڑی خصوصیت ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں عمرہ کرنا اتنا اس کا ثواب ہے جتنا کہ ہم حج کرتے ہیں، حج کرنے کے برابر اس کا ثواب ہے۔ اور مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں رمضان المبارک کی اہمیت اس طرح سے پتہ چلتی ہے، اور قرآن کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح سے اہمیت دی ہے کہ روزہ جیسی فرض عبادت، جو اتنی خاص عبادت اللہ تعالیٰ کی ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے روزہ، اس عبادت کو فرض کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کا انتخاب کیا، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو چنا۔ تو روزہ جیسی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں فرض قرار دیا۔ اور مزید کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو نازل کرنے کے لیے کون سا مہینہ چنا؟ قرآن کو نازل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ چنا، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی عظمت کو، عظیم کتاب کو نازل کیا۔ بخاری کی ایک روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد، یا آپ کہہ سکتی ہیں اسلام کے ستون جو ہیں، اسلام کے پلرز جو ہیں، وہ کیا ہیں؟ 5 چیزوں پر قائم ہیں۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ دوسری بنیاد کیا ہے؟ نماز۔ تیسرا زکوٰۃ، چوتھا حج، اور 5واں رمضان المبارک کے روزے۔ مزید سنیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ اگر میں گواہی دوں کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور میں نماز قائم کروں اور میں روزہ رکھوں، تو میرا حساب کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ اس نے خواہش ظاہر کی اور پوچھا کہ اگر میں یہ 3 کام کر لوں تو اللہ کے رسول مجھے بتائیے کہ میرا حساب آخرت میں کن لوگوں کے ساتھ ہوگا، میں کن لوگوں کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم نے یہ 3 کام کر لیے تو روز قیامت تمہارا حساب شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ سامعات اکرام، یہ کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے کہ اگر ہم اللہ کی توحید اور رسالت کی گواہی دیں، نمازوں کی پابندی کریں، اور جو ہمارے اوپر فرض روزے آنے والے ہیں ان کا ہم اہتمام کریں، تو ہمارا انجام کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ شہداء، صالحین۔ شہداء کا کتنا بڑا مقام ہے، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ زمین پر خون کا قطرہ گرنے سے پہلے ان کو کیا ہے؟ بخش دیا جاتا ہے، اور ان کی جان نکلنے کے بعد کیا ہے کہ ان کو پرندوں کو، یعنی سبز پرندے، ہرے رنگ کے پرندوں میں کیا ہے؟ ان کی جانیں ڈال دی جاتی ہیں، اور جنت میں جہاں وہ چاہتے ہیں چکتے رہتے ہیں، اور اللہ کے عرش کے نیچے کیا ہے؟ ان کا ٹھکانہ ہے۔ تو اگر ہم یہ 3 کام کر کے ایسے لوگوں کے ساتھ ہو سکتے ہیں قیامت کے دن، تو اس سے بڑی خوش نصیبی ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ سامعات اکرام، رمضان کا جو یہ مہینہ ہے
اس کو شہر القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کا مہینہ۔ تو ہماری زیادہ سے زیادہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم جب یہ قرآن کا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو چنا اپنی کتاب کو نازل کرنے کے لیے، تو ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے کلام یعنی قرآن کے ساتھ گزرنا چاہیے۔ تو ہم اپنا روٹین اس طرح سے سیٹ کریں کہ ہم کس طرح سے زیادہ وقت قرآن کے ساتھ گزار سکتے ہیں، کتنا یعنی ہم کم از کم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک قرآن تو رمضان مبارک کے مہینے میں پڑھتے ہی تھے، یعنی اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس تعلق سے حدیث میں آتا ہے جی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرماتے، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین علیہ السلام رمضان کی ہر رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور قرآن مجید سنتے اور سناتے تھے۔ تو اسی لیے ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم قرآن کریم کا ایک دور یعنی 30 پارے قرآن مجید کے رمضان المبارک کے مہینے میں تلاوت کے ساتھ، اور تلاوت کس طرح سے، اسپیڈ کے ساتھ نہیں بلکہ جو تلاوت کے آداب ہیں ان کا لحاظ رکھتے ہوئے ایک قرآن کا دور ضرور کر لیں۔ اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم جس زبان میں نازل ہوا عربی زبان میں، وہ ہماری زبان نہیں ہے، یعنی ہم جو عام بول چال کی زبان استعمال کرتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ ہم یہ ارادہ کریں کہ کم از کم اگر ہم سال بھر میں قرآن کریم کا ترجمہ نہیں پڑھ رہے ہیں تو رمضان المبارک کے مہینے میں ہم اتنا ٹائم نکالیں اور یہ تہیہ کریں کہ ہم ایک مرتبہ رمضان میں قرآن کو اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، ہمیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اپنے کلام میں کیا کہہ رہا ہے۔ جو لینگویج بھی آپ کو آتی ہے، اگر آپ انگلش جانتی ہیں، اگر آپ ہندی جانتی ہیں، اگر آپ اردو جانتی ہیں، تو اپنی زبان کے لحاظ سے ایک دفعہ ہم یہ کوشش ضرور کریں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم ایک دفعہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے کلام سے غفلت برتنے والے، یعنی اللہ کے کلام یعنی قرآن مجید کو نظر انداز کرنے والے لوگ، ایسے لوگ کیا ہیں، قیامت کے دن اندھے اٹھائے جائیں گے۔ آج ہم دیکھیں اپنے گھروں کا حال تو یہی تو ہے، سال بھر ہمارے یہاں لوگ قرآن کو کھولتے نہیں ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں، ترجمہ اور تفسیر تو بہت دور کی بات، اکثر گھروں میں ہمارا یہ حال ہے کہ خواتین کا تو کچھ اتنا الحمدللہ میں سمجھتی ہوں اپنے شہر کے بارے میں، رامپور کے بارے میں، کہ الحمدللہ بیداری آئی ہے، لیکن ابھی بھی جس طرح سے ہونی چاہیے کم ہی ہے۔ لیکن جو ہمارے مرد حضرات ہیں اور ان کو ابھی بھی کافی جگانے کی ضرورت ہے، تو کم از کم ہم اگر سال بھر کھول کے نہیں دیکھ رہے ہیں، جو کہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے، تو رمضان میں تو ہمارا کم از کم یہ اہتمام ہونا چاہیے کہ ہم سنت پر عمل کرتے ہوئے ایک دور قرآن کا مکمل کر لیں۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو جان لیجیے اللہ کے کلام میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ جو لوگ اللہ کے کلام سے غفلت برتیں گے، اس کو نظر انداز کریں گے، ایسے لوگ قیامت کے دن اندھے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کے انجام سے محفوظ رکھے۔ حاکم کی ایک روایت میں آپ لوگوں کو سناتی ہوں کہ بڑی ہی اچھی احادیث جو ہمیں رمضان کے اور روزوں کے تعلق سے ملتی ہیں اور جن سے ہمیں رمضان اور روزوں کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام سے کہا کہ میرا ممبر لایا جائے، یعنی جس پر آپ کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے، آپ کا ممبر۔ تو صحابہ اکرام ممبر لائے، ممبر آپ کا لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیڑھی پر چڑھے، یعنی اس کا ایک زینہ آپ نے پار کیا اور آپ نے کہا آمین۔ پھر آپ دوسری سیڑھی پر چڑھے، دوسرے زینے پر چڑھے، آپ نے کہا آمین۔ پھر جب آپ تیسری سیڑھی پر چڑھے، تیسرے زینے پر چڑھے، تب بھی آپ نے کہا آمین۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا بات ہے، آج آپ نے ایسا عمل کیا جو آپ عام طور سے نہیں کرتے ہیں، یعنی عام طور پر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں کہ آپ سیڑھیوں پر چڑھیں اور آمین کہتے جائیں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے ایسا کرنے کو کہا تھا. اور ہم سب جانتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہ کے فرشتے ہیں، اور ایسے فرشتے ہیں کہ جن کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کی ہے، جن کو روح الامین کہا جاتا ہے، یعنی امانت دار فرشتے. وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، بلکہ کیا ہوتا ہے، وہ حکم الہی ہوتا ہے جو وہ انبیاء کے پاس لے کر آتے ہیں. تو یہ آمین کہلوانا اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. تو کیا ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ڈیٹیل بتائی، تفسیر بتائی، کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا لعنت ہے، خرابی ہے، بربادی ہے، برائی ہے اس شخص کے لیے. کس شخص کے لیے؟ جس نے کیا کرا، اپنے والدین میں سے ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کروا لی. تو جب جبرائیل علیہ السلام نے یہ بددعا دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کیا کہا؟ آمین، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما. اسی طرح جب دوسری سیڑھی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا لعنت ہو، خرابی ہو، بربادی ہو اس شخص کے لیے جس کو کیا ہے، رمضان کا مہینہ ملے اور اس میں اچھے عمل کر کے اپنی مغفرت نہ کرا سکے. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری سیڑھی پر چڑھے تو کیا ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا خرابی ہے، بربادی ہے، تباہی ہے اس شخص کے لیے جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر آمین کہا. تو اس حدیث سے کیا ہے، اس حدیث سے ہمیں 3 باتوں کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ اس حدیث میں جن لوگوں کی تباہی اور بربادی کا ذکر کیا گیا ہے وہ کوئی کافر لوگ ہیں یا ملحد لوگ ہیں یا اللہ کا انکار کرنے والے لوگ ہیں. یہ حدیث جو ہے یہ ہم مسلمانوں کے لیے ہے، کیونکہ والدین کی خدمت کرنا، ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنا، یہ کیا ہے، مسلمانوں کا ایک بہت بڑا کیا ہے، خیر کا کام ہے، بھلائی کا کام ہے، اور ان کے اخلاق کی ایک بات ہے. وہ الگ بات ہے کہ مسلمان جو ہے اس کام کو آج ہم لوگوں نے چھوڑ دیا ہے. اچھا، غیر مسلموں میں کیا ہوتا ہے کہ اولڈ ایج ہوم جو ہے وہ بنا دیے جاتے ہیں، اور جیسے جیسے ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں تو ان کو وہاں پر ڈلوا دیا جاتا ہے. لیکن ہمارے اسلام نے کیا، ماں باپ کو کیا ہے، جنت کا ایک چابی، جنت کی ایک چابی بتایا ہے، یعنی ماں کے قدموں کے نیچے کیا ہے، جنت ہے، اور باپ جنت کا دروازہ ہے. تو ان کی خدمت کر کے اگر انسان جنت نہ کما سکے تو ایسا انسان کیا ہے، تباہ ہونے والا، برباد ہونے والا، اور کیا ہے، نقصان میں ہے. اور دوسری چیز ہمیں کیا بتائی کہ رمضان، کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور اس میں کیا ہے، نیکی کما کر اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے تو وہ کیا ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا. تو رمضان کا مہینہ جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ہی آتا ہے، مسلمان ہی اس میں روزے رکھتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ حدیث جو ہے کسی اور لوگوں کے لیے ہے، بلکہ یہ کیا ہے، ہم مسلمانوں کے لیے ہے. تو اگر ہم اس طرح سے رمضان کا فائدہ نہ اٹھا سکیں تو یہ کیا ہوگا، ہماری بدبختی ہے. اور یہ بھی ہم یاد رکھیں کہ اس دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں، کیونکہ اس میں دیکھیے بددعا کون دے رہا ہے، بددعا جبرائیل علیہ السلام دے رہے ہیں. اور آمین کس کی ہے؟ جس کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ان کی تعریف کی ہے کہ اگر آپ نرمی برتنے والے نہ ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے ہٹ جاتے. یعنی آپ اس قدر شفیق اور مہربان تھے کہ طائف میں جب آپ گئے اور آپ پر پتھر برسائے گئے، آپ کو لہو لہان کیا گیا، تب بھی آپ نے بد دعا نہیں دی، بلکہ آپ کے منہ سے کیا نکلے، دعا کے الفاظ نکلے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بخش دے، اس قوم کو بخش دے، کیونکہ یہ ابھی جانتی نہیں ہے. جنگ احد کے موقع پر آپ دیکھ لیجئے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہے، حملہ کیا گیا اور اس قدر آپ کو ستایا گیا کہ آپ کے آنکھ کے نیچے جو ہے اس قدر زخم لگے ہوئے تھے کہ وہاں سے خون نکل رہا تھا، خون بہ رہا تھا، اور آپ کے دانت مبارک بھی جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے. تب آپ زمین پر گر گئے تھے، تب بھی آپ نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ
تو ان لوگوں کو بخش دے, ان لوگوں کو عذاب نہ دے, کیونکہ یہ جانتے نہیں ہیں. اتنے شفیق اور مہربان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جنہوں نے بہت ہی کم موقع ایسے ہیں کہ بد دعا کے الفاظ اپنے منہ سے نکالے ہوں. تو ایک موقع یہ ہے کہ اگر ہم رمضان کا مہینہ پا لیں اور اس میں نیک کام کر کے اپنے آپ کو بخشوا نہ سکیں, تو یہ ہمارے لیے ہلاکت اور بربادی کا سبب بن سکتا ہے. تو خیر, روزوں کے تعلق سے جتنی احادیث ہمیں ملتی ہیں اس میں کیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی ہے اور ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہمیں روزے کس طرح سے رکھنے چاہیے اور روزے رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کی فضیلت کیا ہے, اور اگر روزہ ہم چھوڑتے ہیں تو پھر ہمارا انجام کیا ہے. تو روزے کی اہمیت بتاتے ہوئے قرآن کریم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ روزہ اور قرآن کیا ہے, بندے کے لیے قیامت کے دن سفارش کریں گے. اس سے پہلے جب ہم سورہ پڑھ رہے تھے اور اس میں سفارش کے تعلق سے آیات آئی تھیں, تب ہم نے آپ کو یہ بات بتائی تھی سفارش کے تعلق سے کہ اکثر جو ہمارا عقیدہ ہوتا ہے اور جو ایک غلط عقیدہ ہم سب میں رائج ہو گیا ہے سفارش کے تعلق سے, اور ہم اس عقیدے کے پیچھے بھاگتے چلے جا رہے ہیں اور ہمارے اعمال میں سستی آتی چلی جا رہی ہے. تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک کنفرم سفارش کے لیے یہ بتا دیا ہے کہ اگر ہم ان دو کاموں پر عمل کریں تو یقینی بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دو چیزیں جو ہیں ہماری سفارش کریں گی. کون دو چیزیں؟ روزہ اور قرآن. تو ہم ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لیں اور ہمارے لیے کیا ہوگا, انشاءاللہ سفارش جو ہے وہ پکی ہوگی. مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا, کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے. روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا, اور روزہ کیا ہے, جہنم سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات فرمائی کہ انسان کا, ابن آدم کا ہر عمل اسی کے لیے ہے سوائے روزے کے. تو دیکھیے اکثر جو عبادتیں ہوتی ہیں, جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ نماز ہے, جیسے ہم اگزامپل لے لیں کہ نماز ہے, جب ہم نماز پڑھتے ہیں یا کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تب کیا ہوتا ہے, ہم وضو کرتے ہیں, اور اگر مرد حضرات ہیں یا کوئی انسان جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو اس میں بھی لوگ دیکھ لیتے ہیں, پھر ہم وضو کرتے ہیں تو لوگوں کی نظر پڑ جاتی ہے, پھر نماز کے جتنے بھی ایکشنز ہیں, رکوع ہے, سجدہ ہے, اور جو نماز کی خاص حالت ہے جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تب کیا ہوتا ہے کہ دیکھنے والا جو ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے. اسی طریقے سے اگر ہم حج کرتے ہیں تو حج میں دیکھیے جانے والوں کو, آنے والوں کو, اور جہاں پر ہم حج کرتے ہیں تو کتنا مجمع ہوتا ہے, تو انسانوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انسان کیا ہے, حج کرنے آیا ہے. اسی طریقے سے اگر ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ میں بھی کیا ہوتا ہے, ایک لینے والا اور ایک دینے والا, کم از کم دو لوگوں کو تو معلوم ہوتا ہی ہے. لیکن روزہ جو ہے وہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر روزے دار اپنے منہ سے نہ بتائے کہ میں روزے سے ہوں تو سامنے والے کو پتہ نہیں چل سکتا کہ اس انسان نے روزہ رکھا ہوا ہے. یہ ایک مخفی عمل ہے کہ اگر انسان اس کو ظاہر نہ کرے تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا. اسی لیے یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کیونکہ اس میں دکھاوے کے چانسز بہت کم ہیں, نہ کے برابر ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ روزہ جو ہے وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. یہ دیکھیے یہ نہیں بتایا گیا کہ بدلہ کیا ہے, کیونکہ جب انسان اللہ کے ڈر سے, اس کے خوف سے, اس کی محبت میں کیا ہے, کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے ایک خاص وقت کے لیے, کچھ ٹائم کے لیے, اور اس کے پاس موقع ہوتا ہے, یہاں تک کہ اگر آپ بچے کو بھی روزہ رکھوائیں اور اس کے اندر اتنا شعور ہو اور چپکے سے اگر آپ اس کو کچھ کھانے پینے کے لیے دینا چاہیں کہ چلو کوئی نہیں دیکھ رہا, تھوڑا سا تم کھا پی لو, کچھ نہیں ہوتا ہے, تو اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اتنا شعور دے دیتا ہے کہ وہ کیا ہے, کھاتا پیتا نہیں ہے اور یہ کہے گا آپ سے کہ نہیں میرا روزہ ہے. تو یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ
تو یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے کہ موقع ہوتے ہوئے بھی انسان کچھ نہ کھائے پیے اور محض میرے ڈر کی وجہ سے کھانے پینے سے رکا رہے. اور یہاں مراد صرف کھانے پینے سے ہی رکنا نہیں ہے کہ اگر انسان کھانے پینے سے رک جائے اور اس کے علاوہ جو برائیاں ہیں، جو لغویات ہیں، ان سے بچے نہ، تو کیا روزہ ہو جائے گا؟ تو اس کے تعلق سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. ایک سیکنڈ رکیے گا. جی، اس کے تعلق سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کسی نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اس کا کھانا پینا اور پانی چھوڑ دینا اس کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی حاجت نہیں رکھتا. یعنی اگر ہم روزہ رکھ لیں لیکن جو ہمارا ڈیلی کا معمول ہے، جو ہمارا روٹین ہے، یعنی جھوٹ بولنا اور گالی گلوچ کرنا اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، لعن طعن کرنا، غیبت کرنا، چغلیاں کرنا، اگر ہم روزے کی حالت میں بھی یہ چیزیں نہ چھوڑیں تو پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے روزے کی کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ انسان کھانا پینا چھوڑ دے اور باقی تمام برائیاں جو ہیں اس کے اندر جاری رہیں. اسی طریقے